ناظرین السلام علیکم۔ سیالکوٹ میں ایک بہت ہی اندھوناک سانحہ پیش آیا جس میں ایک غیر ملکی کو تشدد کا نشانہ بنا کر ایک گروہ نے بعد میں اس کی باڈی کو آگ لگا دی۔ تو اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریباً 11 بجے راجکو کمپنی وزیر آباد روڈ سیالکوٹ میں واقع ہے، وہاں پہ کہ پروڈکشن مینیجر جو کہ ایک سری لنکن نیشنل تھے پریانتھا کمارا، ان کی وہاں کی جو مشین آپریٹر ہیں طلحہ جو مین کلپریٹ ہے، اس کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ پریانتھا نے مبینہ طور پہ کوئی ایک سٹکر لگایا گیا تھا جس کے اوپر کوئی آیت تھی یا درود شریف تھی، اس کو اتار کے ڈسٹ بن میں پھینکا، جس پہ طلحہ کی چپکلش ہو گئی پریانتھا کے ساتھ اور آرگومنٹ ہوئے، تلخ کلامی ہوئی۔ تو اس دوران میں جو وہاں کے جو انچارج تھے پروڈکشن کا انچارج عدنان، وہ بھی آ گیا، اس نے معاملہ طے کرانے کی کوشش کی، لیکن طلحہ نے شور ڈال دیا اور باقی ساتھیوں کو بلا لیا۔ حالات خراب دیکھ کر پریانتھا کمارا جان بچانے کی غرض سے دوڑ کر اوپر چھت پہ چلے گئے۔ اس سے پہلے جو وہاں کے کمپنی کے مالک ہیں فیکٹری کے، اعجاز بھٹی، وہ تو چونکہ بیرون ملک تھے تو ان کے بھائی شہباز بھٹی بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے معاملے میں مداخلت کر کے اس کو طے کرانے کی کوشش کی، یہ اطلاعات ہیں۔ لیکن 50-60 لوگ جمع ہو گئے چکے تھے، فیکٹری کے ملازمین ہی جو بھپر چکے تھے۔ پریانتھا نے اوپر جا کر جو سولر پینلز کے پیچھے چھپ کر پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن ان حملہ آوروں نے انہیں وہاں سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا، اور کافی دیر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد جب وہ ادموا ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا انتقال ہو گیا تو اس کی باڈی کو گھسیٹ کر باہر لے آئے، اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور اس کو وزیر آباد روڈ پہ لا کر مین روڈ پر، جب اور بھی وہاں کے لوگ بھی شامل ہو گئے، تعداد 400-500 ہو گئی اور اس کی باڈی کو آگ لگا دی گئی۔ اس دوران پولیس وہاں پہ پہنچ گئی، 1122 پہنچی، لیکن یہ تمام کام اس وقت تک ہو چکا تھا اور تقریباً یہ ساگا 1 گھنٹہ جاری رہا، 11 سے 11:15 سے 12:15 تک یہ کچھ ہوتا رہا۔ اور بہت میں آپ نے میڈیا پہ دیکھی ہوں گی کہ کچھ سخت دل لوگوں نے سیلفیاں تک اس پہ بنائیں۔ اس کے بعد پولیس نے آ کے فیکٹری کو گھیر لیا اور 1122 نے باڈی وصول کر کے اس کی جو ایشز تھیں اس کو اکٹھا کیا اور لے گیا۔ اب اس اندھوناک واقعے سے سارا پاکستان غمزدہ ہو گیا اور اس پرتشدد واقعے سے ان کی تمام لوگوں کی دل آزاری ہوئی اور کئی سوال جنم لینے لگے، کیونکہ سیالکوٹ میں پہلے بھی اس طرح کا لنچنگ کا واقعہ کچھ سال پہلے ہو چکا ہے، جو کہ وہاں کے جو پولیس کے انچارج تھے ان کی موجودگی میں ہوا، اور وہاں کے جو گوجرانوالہ DIG تھے وہ بھی اس کے واقعے کے علم میں تھے جب وہ ہو رہا تھا۔ بہرحال اب یہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو خصوصی طور پہ انویسٹیگیشن بڑے احتیاط سے کرنی ہوگی تاکہ کوئی ایویڈنس ضائع نہ ہو۔ ابھی تک انہوں نے 118 کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا ہے، کیونکہ موب تھا۔ مین ملزمان تو انہیں معلوم ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، خود سیلفی جو انہوں نے بنائی ہے وہ بھی موجود ہیں، تو تمام کو ان کے جو کارنامے ہیں اس کے مطابق سزا دلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایویڈنس پراپرلی کلیکٹ کر کے کورٹ میں پیش کی جائے اور وہاں سے انصاف دینا چاہیے۔ اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی ہزار رسائی ہوئی ہے اور ہمیں ایک ایکسٹریمسٹ کے طور پہ پہلے بھی دیکھا جا رہا ہے، اس پہ مزید مہر ثبت کی ہے۔ اس وقت علماء کا بہت اہم رول تھا کہ وہ اس پہ بڑھ کے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے، کچھ نے کی، کچھ نے سافٹ ورڈز میں کی، لیکن بوجھ ان کے اوپر ہے کیونکہ معاملہ مذہبی طور پہ اس کی وجہ بنی، تو علماء کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا
اور اس بات پہ میرا خیال ہے کہ سوشالوجسٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جب اتنا سخت قانون توہین رسالت 295C موجود ہے، جس کی سزا موت ہے، اس کے باوجود لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لے لیتے ہیں؟ کوئی ایویڈنس کا معلوم نہیں ہے۔ یہ جو جنگل جسٹس کرتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں یہ سوسائٹی میں تشدد پیدا ہو رہا ہے؟ کیا ویک ریٹ آف گورنمنٹ ہے؟ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حکومت یا عدالت سے انصاف نہیں ملے گا؟ تو اس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں علماء بھی اور سوشالوجسٹ بھی مل کے بیٹھیں، دیکھیں اور اس کے وجوہات پہ غور کریں اور اس کے لیے تجاویز سامنے لے کے آئیں کہ کیسے معاشرے میں اس بڑھتے ہوئے تشدد کو روکا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ فوری طور پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اگرچہ پرائم منسٹر پاکستان نے سری لنکن ہیڈ آف اسٹیٹ سے بھی بات کی، ان سے افسوس کا اظہار کیا اور قوم کے جذبات سے بھی آگاہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ اور چیمبر آف کامرس کا وفد بھی سری لنکا جائے اور فیملی کے ساتھ، پرینتا کمارا کی فیملی کے ساتھ تعزیت کرے اور ان کو معقول معاوضہ بھی دیں، اور حکومت کو فوری طور پہ اس پہ پالیسی بنانی پڑے گی، اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ اس بڑھتے ہوئے تشدد کو کیسے روکا جائے۔ شکریہ۔